حامل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یہ اب انفارمیشن کا عہد ہے۔ یوں تو جب سے پاکستان بنا ہے اور قائد اعظم سے لے کر اب تک معلومات کا سلسلہ ہی چلتا رہا ہے۔ یہ انفارمیشن ایک مشکل عمل ہے۔ اس پر مشرق و مغرب میں کام ہوتا رہا ہے اور بڑے لوگ اس سے متعلق اصول علم کے لیے سرگرداں رہے ہیں۔ لیکن مشرق میں آپ سے جن بابوں کا ذکر عام طور پر کرتا رہا ہوں، وہاں پر بابے کچے کوٹھوں اور کچی دیواری کے اندر بیٹھ کر سوچ کی لہروں کو بہت دور دور تک پھینکتے رہے۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکے۔ کئی دہائیوں سے معلومات کی چڑیاں اڑتی رہی ہیں اور کئی دفعہ تو اس کا ٹڈی دل بھی آتا رہا ہے۔ اب تو ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ یہ صدی ہی انفارمیشن کی ہے اور اس میں ہمیں بندی بنائی اور گڑی گھڑائی معلومات ملتی رہیں گی۔ میں جب اپنے بابا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب نور والے کا ذکر کیا کرتا ہوں تو وہاں ایک دفعہ جب کہ میں پڑھ لکھ کر ولایت سے آیا تھا اور بڑا لائق نوجوان تھا، انہوں نے کہا کہ زندگی چاہے کوئی زمان ہو، کوئی وقت ہو اور کیسا بھی مقام کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی سے نیکی سرزد ہوتی رہے اور برائی سے برائی سرزد ہوتی رہے۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ مانی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ہم نیکی کا نتیجہ نیکی اور برائی کا برائی بھی گردانتے ہیں۔ ہم جو سب ان کی محفل میں بیٹھے تھے بضد ہو گئے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلیے میں آپ کی آسانی کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں کہ نیکی کو بھی اور بدی کو بھی ہر وقت خطرہ ضرور موجود رہتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہو گئے ہیں، بڑے تہجد گزار ہو گئے ہیں، آپ نے نیکی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی شروع کر دی ہے اور اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم پھر بھی نہیں مانے۔ خواتین و حضرات، جو ڈیرے ہوتے ہیں وہاں مرغیاں، بکریاں، لنگر، دیگچے موجود ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بکرا دیوار پر اگلی دو ٹانگیں رکھے اونچا پڑا لنگر کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بابا جی نے کہا کہ دیکھ، یہ بکرا ہے، یہ پاک ہے اور طیب ہے اور حلال ہے اور پاکیزگی کا سمبل ہے، لیکن اس کی پاکیزگی کو بھی خطرہ بدستور لاحق ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگے کہ یہی پاک طیب حلال بکرا اگر جھٹکا ہو جائے تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ جھٹکا مانی ذبح کے علاوہ ایک ہی وار میں گردن اتارنے کا غیر مسلموں کا طریقہ ہوتا ہے اور آپ کے لیے یہ گوبر میں تبدیل ہو جائے گا، نجاست بن جائے گا، تو خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ 25-26 برس پہلے کی یہ سنی ہوئی بات ذہن کے کسی خانے میں ٹکی ضرور تھی، لیکن پھر میں نے اس کے بارے میں بھی کبھی جگالی نہیں کی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہمارے دوست شہزاد احمد نے ایک کتاب لکھی، شمارخ۔ شہزاد احمد اقتصادیات کا ماہر ہے۔ انہوں نے ایسی کتابوں کا سلسلہ کافی عرصہ سے شروع کر رکھا ہے۔ ایک عرصے کے بعد ان کی یہ کتاب پڑھ کر میں بہت چونکا کہ جب کی بات واضح نہیں ہو پائی تھی اور وہ بات لوٹ کر میرے پاس آ گئی ہے اور یہ اب بھی مجھ سے پکڑی نہیں جاتی اور میری گرفت میں نہیں آتی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاشرے کی اخلاقی بنیاد نہیں ہونی چاہیے اور اب اخلاق کی بنیادیں نئے سرے سے اٹھائی جانی چاہیے، کہ کیا اب یہ انصاف و عدل پر رکھنی چاہیے اور جدید خطوط پر انہیں استوار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ گناہوں کے باعث بلند تر ہوتے جاتے ہیں اور نیکیوں کے باعث ذلیل ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سوچنے والی بات ہے، ایسی باتیں انفارمیشن والے تو نہیں بتاتے۔ شہزاد احمد صاحب مزید لکھتے ہیں کہ یہ قول میرا نہیں ہے بلکہ شیکسپیئر کا ہے اور اس کے ایک مشہور ڈرامے میں یہ بات ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ نیکی ہمیشہ اچھی ہو اور برائی ہمیشہ بری ہو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اچھی بات کرے یا کام کرے لیکن اس کا نتیجہ برا ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب تک کسی نیکی میں باطن کی قوت موجود نہ ہو، وہ محض ظاہری طور پر ہو، تو وہ انتہائی کمزور نیکی ہوتی ہے۔ میں نے عہد حاضر میں باطن کی نیکی یا قوت کا جو سب سے بڑا مظاہرہ دیکھا وہ ماؤزے تنگ چینی رہنما میں دیکھا۔ وہ مثبت اور لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا تھا اور اپنے باطن کی بیٹری چارج کرنے کے لیے وہ لانگ مارچ کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کسی محکمے کا بڑا کہتا ہے کہ جی میں فلاں شکایت کے ازالے کے لیے یا فلاں کام کے لیے چیچا وطنی خود گیا یا فلاں دور دراز علاقے میں گیا، لیکن خواتین و حضرات اس کے اس سفر سے بھی خیر نہیں پڑتی۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس نے اس لانگ مارچ کی بنیاد نہیں رکھی، اس نے باطن کی طاقت سے استفادہ نہیں کیا ہوتا۔ جب میں نے شہزاد احمد صاحب کی کتاب میں لکھی یہ خوبصورت بات پڑھ لی اور میں نے اس پر غور کیا تو مجھے 30-35 سال پرانا بابا جی کا واقعہ یاد آ گیا، اور جب وہ بکرے والی مثال کا واقعہ یاد آیا تو مجھے اپنی ذات سے متعلق ایک واقعہ یاد آ گیا۔ 1948 عیسوی میں 25 سالہ کڑیل جوان تھا، BA کر چکا تھا، پاکستان کو بنے چند ماہ ہوئے تھے اور میں ایک جگہ چھوٹی سی نوکری کر رہا تھا۔
ان دنوں میں نے سوچا کہ مجھے صحافی بننا چاہیے اور مجھے یہ علم سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میدان میں نام پیدا کروں۔ ان دنوں مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں رائٹر بن سکتا ہوں۔ وہ یہ وہم بعد میں دور ہو گیا، لیکن آدمی نوجوانی میں کئی بے وقوفیاں کرتا ہے۔ ان دنوں مغربی پاکستان کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا اور اس کے ایڈیٹر میرے استاد تھے، جو حاجی بکل بطورہ کے نام سے کالم لکھتے تھے۔ حالانکہ ان کا اپنا نام حاجی صالح محمد صدیق تھا۔ مجھ سے ذرا بڑے تھے، ان کا چھریرا بدن تھا، پان چباتے تھے اور نہایت پیارے آدمی تھے۔ میں بہت ہی خوش ہوں کہ مجھے ایسا اچھا استاد ملا۔ میں رات کو ان کے ساتھ کام کرتا تھا، خبریں لینی، ان کا ترجمہ کرنا، پھر انہیں چیف کاتب کو دینا، انہوں نے خوش خطی سے انہیں لکھنا۔ وہاں ایک کریڈ نکالنے والی پرانی وضع کی مشین ہوتی تھی جس سے انگریزی خبریں نکال کر ہم ترجمہ کیا کرتے تھے۔ میں یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتا رہا اور اپنے استاد کی داد بھی حاصل کرتا رہا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو خبروں کا ترجمہ ہے اور اس میں تم بہت اچھا کام کرنے لگے ہو، لیکن اب تمہیں رپورٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ سر وہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ باہر نکلیں، سیاستدانوں سے ملیں۔ اب اس زمانے کے سیاستدان بیچارے بڑے بھلے سے لوگ ہوتے تھے، دیسی سے آدمی تھے، ان کے پاس پیسے بھی تھوڑے ہوتے تھے، نیا پاکستان بنا تھا۔ میں ایک دو سیاستدانوں سے ملا، ان سے کچھ ایسی گرما گرمی نہیں ملی جیسی آج کل ملتی ہے۔ آج کل تو ان سے پٹاخے دار خبریں اور بیان ملتے ہیں۔ اس زمانے میں اپنے علاقے کے ایک بڑے امیر آدمی سے ملا، ان کا انٹرویو کیا، لیکن میں رپورٹنگ نہیں کر سکا۔ ایڈیٹر صاحب نے کہا رپورٹنگ اور چیز ہوتی ہے، یہ تو تم انٹرویو کر کے لائے ہو۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے طریقہ بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ رپورٹنگ آپ کو اپنا آپ اپلائی کر کے اپنے ارد گرد دیکھ کر اس سے نتیجہ اخذ کر کے ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد سے ایک سٹوری بنانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں یہ کروں گا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ چنانچہ میں نے لاہور میں مال روڈ پر ریگل کے پاس کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نیلے رنگ کی اینک لگا کر سڑک کنارے کھڑا ہوتا تھا اور وہ ساتھ والے بندے سے کہتا تھا مجھے سڑک کراس کروا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ بیچارہ نابینا تھا، جس کو وہ درخواست کرتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کرا دیتا تھا۔ ان دنوں مال روڈ اس طرح ٹریفک سے بھرپور نہیں تھی، وہاں وہ تھوڑی دیر ٹھہرتا تھا، پھر کسی اور نئے بندے یا کلائنٹ سے کہتا تھا کہ مجھے سڑک پار کرا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب سڑک پار کرتے کرتے وہ اتنے مختصر عرصے میں ایک ایسی دردناک کہانی اس شخص کو سناتا تھا جو اس کو سڑک پار کرا رہا ہوتا تھا کہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر اس کو ₹2 ضرور دے دیتا تھا۔ خواتین و حضرات، میری رپورٹنگ یا حساب کے مطابق وہ شخص دن میں کوئی 73 مرتبہ سڑک کراس کرتا تھا۔ اب میرے ہاتھ میں تو ایک بڑے ہی کمال کا واقعہ آ گیا۔ میں نے اس کے خلاف رپورٹنگ کی۔ اس زمانے میں کیمرہ ویمرہ تو ہوتا نہیں تھا، لیکن کہانی بڑے کمال کی بن گئی، اور جب وہ چھپی اور اس کا احوال لوگوں کے سامنے آیا اور اس کی چالاکی سے لوگ واقف ہوئے تو بڑی دھوم مچ گئی اور میری بڑی عزت افزائی ہوئی۔ میرے استاد بھی مجھ سے بڑے خوش ہوئے۔ اس سٹوری کی وجہ سے اخبار دوبارہ بھی چھاپنا پڑا۔ اب میں پھولا نہیں سماتا تھا کہ میں نے کس قدر بڑا مارکا سر انجام دے دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو جا کر بتایا کہ میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ تیرے بیٹوں میں اتنا نیک نہیں ہے۔ یہ دیکھو میں نے کیسا مضمون چھاپ دیا ہے اور لوگوں کا اس سے کتنا بھلا ہو گیا ہے۔ 2 ماہ اور 11 دن کی مدت گزر جانے کے بعد میں نے چھوٹے قد اور سانولے رنگ کا ایک آدمی دیکھا جو نیلی اینک لگائے داتا دربار کے پاس لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سڑک پار کرا دیں، آپ کی بڑی مہربانی، اور لوگ اسے سڑک پار کرا رہے تھے اور وہ سڑک پار کرتے ہوئے اپنی داستان غم بیان کرتا تھا اور جو کچھ ملتا لے لیتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور میں نے کہا کہ یہ اسی طرح کا ایک اور بندہ وہی کام کر رہا ہے۔ کوئی 3 گھنٹے میں اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ شام کو فارغ ہو کر جانے لگا اور اس نے اینک اتار کر اپنی جیب میں ڈال لی اور جو پیسے اس نے اکٹھے کیے تھے انہیں گننے لگا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ اب وہ گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ابھی پکڑ کر تھانے لے جاؤں گا، میں صحافی ہوں، ہم تو کسی کو چھوڑا نہیں کرتے۔ اس نے کہا صاحب میں مجبور آدمی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرنا، میں مارا جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ منٹنگمری آج کل کا ساہیوال میں محکمہ خوراک میں جونیئر کلرک ہے اور اس کی ₹270 کے قریب تنخواہ ہے۔ یہاں لاہور سے ایک اخبار چھپا، اس میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ تھا کہ ایک آدمی اس طرح سے جعلی نابینا بن کر لوگوں کو سڑک پار کرانے کو کہتا ہے اور پیسے بناتا ہے۔
یہ پڑھ کر مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا اور میں نے کہا کہ یہی کام کرنا چاہیے، اس سے میرا بھی بھلا ہوگا، میرے گھر والوں کا بھی بھلا ہوگا۔ چنانچہ میں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا، اور میں اس سٹوری کے لکھنے والے کو اور اخبار کے مالک کو دعا دیتا ہوں کہ وہ اس طرح سے میرا سہارا بنے اور مجھے گائیڈ کیا۔ میں یہ باتیں بڑی عاجزی کے انداز میں اور دست بستہ ہو کر رہا ہوں کہ شمارخ، شیکسپیئر یا اشفاق احمد اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، لیکن آپ کا بھی ذہن ہے، آپ جس مقام پر بھی ہوں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں انفارمیشن سے کس طرح سے دور ہو جاؤں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی بڑے رتبے پر فائز ہوں یا فلاسفر ہوں۔ جس طرح پھاوڑے سے گوبر کھینچا جاتا ہے، اس طرح سے آدمی اپنے اندر سے میں کو نکالے اور خود کو اس علم و دانش کے سپرد کر دے جس کی توقع انسان سے خدا کرتا ہے۔ میں یہ بنی تنی بات ہی نہ کہہ دیا کروں کہ بس یہی ٹھیک ہے، میں غور ضرور کروں۔ گو میں نے اپنے تئیں وہ سٹوری لکھ کر اچھا کام کیا تھا، لیکن وہ گھوم کر میرا طیب اور حلال بکرا کس طرح جھٹکے کا شکار ہو گیا۔ جب تک آپ کے اندر باطن کی قوت موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کے سارے اچھے کام، میٹھے چاول پکا کر تقسیم کرنا، دیگیں بانٹنا، میلاد شریف میں تشریف لے جانا فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک باطن کی بیٹری چارج نہیں ہوگی تو سارے کا سارا ڈھنڈار ویرانہ رہے گا، اس میں پھول کلیاں نہیں کھلیں گی۔ مجھے امید ہے آپ سارے اس پر توجہ فرمائیں گے اور حلال بکرے کو حرام نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔